اسرائیل نے انسانیت کو بھلا دیا، غزہ میں زخمیوں سے بھرے ہسپتال کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی بمباری سے ہسپتال کی عمارت تباہ، 850 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ فلسطینی صدر کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ بھوکے پیاسے لاکھوں فلسطینیوں پر اسرائیل کی 12ویں روز بھی بارود اور بموں کی بارش جاری، پورا شہر کھنڈر میں تبدیل۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 3500 سے زائد ہو گئی، 12500 افراد زخمی۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر افراد کی تعداد 12 لاکھ سے بڑھ گئی۔ غزہ کے ہسپتال میں نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، دنیا بھر میں مذمت کا سلسلہ جاری۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا کہ ہسپتال پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کو انسانی جانوں کا ضیاع قرار دیا۔ عام شہریوں کی جانوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ترک صدر اردوان کا اسرائیل سے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں ہولناک انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انسانی جانوں اور پورے خطے کی صورتحال کو توازن میں رکھنا ہوگا۔ سینکڑوں فلسطینیوں کی اموات پر میرا دل متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ غزہ ہسپتال حملے کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل، اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کا بائیڈن سے ملاقات سے انکار۔ اردن نے عمان میں 4 ملکی سربراہ اجلاس بھی منسوخ کر دیا۔ اجلاس میں امریکی صدر کے ساتھ مصر اور فلسطینی رہنماؤں نے شرکت کرنا تھی۔ اسرائیل کے دورے پر آئے امریکی صدر بغیر اہم ملاقاتیں کیے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ملالہ یوسفزئی کا غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری پر شدید غم اور دکھ کا اظہار۔ دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اجتماعی سزا مسئلے کا حل نہیں۔ اسرائیلی حکومت غزہ میں جنگ بندی کرتے ہوئے انسانی امداد بھیجنے کی فوری اجازت دے۔ پاکستانی نژاد ریٹائرڈ برطانوی باکسر عامر خان نے کہا ہے کہ ہسپتال حملے پر نیتن یاہو کو جواب دہ قرار دینا چاہیے۔ اسرائیلی فورسز کے حملے روکنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا؟ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چین میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے غزہ ہسپتال پر حملے کو انسانیت سوز اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر اعظم کی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی بھرپور مذمت، فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ متاثرین تک مدد کی ترسیل پر زور دیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اسرائیل کے طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش۔ سرزمین مقدس پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے مظلوم بھائیوں کی حمایت کا عزم۔ فلسطینیوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دنیا کو 2 ٹوک پیغام۔ بیجنگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت 150 ممالک کے نمائندے شریک۔ چینی اور روسی صدر کا افتتاحی سیشن سے خطاب۔ صدر شی جن پنگ نے فورم کو مضبوط بنانے کے لیے 8 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ سی پیک کی بدولت انفراسٹرکچر بہتر ہوا اور باہمی رابطے بڑھے۔ روشن مستقبل کے لیے عالمی چیلنجز سے مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ فورم کے ذریعے ممالک کو جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور، عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی سے لندن میں بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیراز احمد رانجھا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ورزش کے لیے سائیکل مہیا کرنا چاہیے ہے۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دی کہ چاہتا ہوں سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو، یہ نہ ہو کہ سائیکل جیل سپرنٹینڈنٹ چلاتا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فیصل آباد میں کاروباری اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن اور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز کے وقت سے بھی ملاقات۔ کاٹن پاور لومز کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی کپاس پیداوار پر اظہار تشکر۔ چیمبر فار اسمال ٹریڈز کا وزیر اعلیٰ سے چھوٹے کاروباری کو سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने पंजाब काबीना के हमरा कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, फैसलाबाद, चिन्योट, वोबाटेक सिंह, झंग के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs की शिरकत। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर की फिर वापसी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.47 महंगा, 277 रुपये 3 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 50 पैसे। अफगानिस्तान TTP दहशतगर्दों की जन्नत बन गया। पाकिस्तान में खून की होली खेलने वाले TTP के सरगना दहशतगर्दों को अफगान सरहदी इलाकों में मुकम्मल आज़ादी हासिल। TTP में शामिल अफगान दहशतगर्द शम्स, महादिल, वकील और फतह अफगानिस्तान के इलाके नूरिस्तान में मौजूद। दहशतगर्द मजबूत बटानी अफगान सूबे में दहशतगर्दों की तंजीम नौ, तरबियत और पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी में शामिल रहे। कराची सानेहा कारसाज को 16 बरस बीत गए। अलमनाक वाक़े का मौमा हल हो सका, ना ही शोहदा के वरसा के जख्म भर सके। पीपल्स पार्टी के 150 कारकुन शहीद, 400 जख्मी हुए। जयाले शहीद बीबी का इस्तकबाल करने कराची पहुंचे थे। कारवां को उस वक्त खून में नहला दिया गया जब वो कारसाज पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोहदा को खराज अकीदत। साइफर केस में चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। आजम खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद भी वादा माफ गवाह बन गए। असद मजीद के 161 का बयान भी सामने आ गया। चेयरमैन PTI के साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च से लेकर आज तक साबिक वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी US डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू को 7 मार्च को मदऊ किया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात पहले से दोहराने पर तय थी। डीजल की बस है उसका 10% किराया कम हो गया है। जो पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है। 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपए पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपए पर केजी एवरेज कोई इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। पोल्ट्री की प्राइसेस तकरीबन 10 से 15% के ऊपर ये नीचे लेके जाएंगे। मोहसिन स्पीड ने महंगाई को कुचल डाला। पंजाब में आटा, घी, चीनी, चावल सस्ते। दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए किलो कमी। चीनी 145 रुपए किलो पर आ चुकी। घी के दाम भी 15 रुपए किलो करेंगे। फ्लोर मिल्स आटे के थैले पर रिलीफ देंगी। बस के किरायों में 15% तक रियायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी किरायों में 10% कमी पर रजामंद। और वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट। क्वालिफायर नीदरलैंड ने प्रोटीज को हैरान कर दिया। 38 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका 246 रन के जवाब में 207 रन पर आउट। आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में मुकाबला।